السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 20 تک الحمدللہ پڑھ لی تھی، اور آج ہم 21 سے شروع کریں گے۔ تو اپنے اپنے مصحف نکال لیجئے، سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور انہیں بھی جو تم سے پہلے گزرے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے۔ چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن کس کی عبادت؟ صرف اللہ کی، جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہمارے لیے تمام ضروریات کا سامان بھی مہیا کیا۔ جب اللہ ہی کی عبادت اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، تو عبادت بھی صرف اسی ایک اللہ کی ہوگی۔ اور یہی توحید الوہیت ہے کہ عبادت میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 23۔ اور جو کچھ قرآن ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو تم اس کی مانند ایک ہی صورت لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو ایک اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب حمایتیوں اور ہم نواؤں کو بھی بلا لو۔ لیکن اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر دوزخ کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا، اب جو ہے توحید کے بعد رسالت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن کریم نازل فرمائی۔ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کلام الہی ہے، اور اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا، کہیں ہمارے دل میں تو شیطان یہ خیال نہیں ڈالتا کہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، یہ دین اسلام سچا دین نہیں ہے؟ تو یہ آیت ہمارے لیے ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا ہمیں اور ہمارے والدین کو پیدا کرنے والا کون ہے، کس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ کیا ہم جو ہیں کوئی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں؟ کوئی انسان جو ہے یہ کوئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے؟ یا سورج چاند ستارے، ہاں، یہ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ یا قرآنی آیت ہم بنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے جنت کے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب بھی انہیں ان باغات سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ اس کی صورت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دنیا میں کھانے کو مل چکا ہے، حالانکہ انہیں جو دیا گیا ہے وہ صورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہے، مگر ذائقہ الگ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزیاں بیویاں ہوں گی، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی عمل صالح نیک عمل، ٹھیک ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان، اور ایمان کے بغیر نیک عمل کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص اللہ کی رضا کی نیت سے کیا جائے۔ جو عمل سنت کے خلاف ہوتا ہے وہ قبول نہیں ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت نہیں ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی قبول نہیں ہوں گے۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں، لوگوں کو دکھانا، اسے ریاکاری کہتے ہیں۔
تو جو لوگ ایمان لا کر سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کریں گے ان کے لیے جنت ہے، ایسی جنت جس میں نہریں جاری ہوں گی، جہاں کھانے کو ایسے پھل دیے جائیں گے کہ دنیا کے پھلوں کے ہم شکل ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ دنیا کے مقابلے میں بہت ہی عمدہ ہوگا، بہت مزیدار ہوگا۔ وہاں انہیں نیک بیویاں ملیں گی۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے اور عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ آگے آیت دیکھتے ہیں۔ بے شک اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ کسی مطلب کی وضاحت کے لیے مچھر اور اس سے بھی بڑھ کر کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے۔ بس جو لوگ مومن ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مثال یقیناً حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اللہ ایسی مثال سے بہت سو کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت کرتا ہے، اور وہ گمراہی میں نہیں چھوڑتا مگر فاسقوں کو۔ اچھا، آپ کو تو معلوم ہے نا کہ کفار مکہ جو ہیں وہ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام مانتے ہی نہیں تھے، اور کہتے تھے کہ بھئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اگر کسی انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم ایسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، جب وہ یہ کام نہیں کر سکے تو انہوں نے ایک نیا اعتراض شروع کر دیا۔ وہ کیا تھا کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مکھی اور مکڑی یا مچھر یا کسی سے یا اس سے بھی کسی حقیر ترین چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کی ان مخلوقات کو انسان کمتر حقیر سمجھتا ہے، لیکن انسان بعض اوقات اس سے بھی کمزور ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم سے کوئی مکھی جو ہے وہ کوئی چیز لے جائے تو ہم واپس نہیں لا سکتے، اور جب مچھر کاٹتا ہے تو ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، جب وہ کاٹ لیتا ہے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی مچھر نے کاٹ لیا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اہل کفر کے کفر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ جو ہے نا وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، مگر جو خود ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 27۔ جو اللہ سے مستحکم عہد و پیما کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، دراصل یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کے بجائے گمراہ ہونے والے فاسقوں کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر۔ اچھا، فاسقین کون ہیں یہ بتا دیا۔ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ فاسقین، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد یعنی قتل، چوری، ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے عہد کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب سب انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا اور سب انسانوں سے یہ عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب انسانوں نے کہا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے نبی بھیجے اور ان کے ذریعے اللہ نے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ تم سب کا رب اللہ ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ تو جو کوئی اللہ کے عہد کو توڑے، رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا تو وہ خسارہ اٹھائے گا۔ بھلا تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور وہی تمہیں زندگی دے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، اور پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو 7 آسمان ہموار و استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
یعنی وہی تو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے زمین کی ہر چیز انسانوں کے لیے پیدا کی تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمین کے اندر جو ہیں وہ معدنیات اکٹھی کیں. جو معدنیات ہیں زمین کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھی کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. اے رسول وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تو اس میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا. حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرمایا یقیناً میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے جو اللہ کے حکم کو فوراً پورا کرتے ہیں اور اس کی تعریف تحلیل تسبیح کرتے ہیں اور اس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ نے ان فرشتوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زمین پر خلیفہ یعنی انسان بنانے والے ہیں. اس پر فرشتوں نے پوچھا کہ اے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خوریزی کریں گے. اگر مقصد یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم تو موجود ہیں اور ہم سے وہ خطرات بھی نہیں ہیں جو یہ اس نئی مخلوق سے متوقع ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ بات بہتر جانتا ہوں جس کی وجہ سے اسے پیدا کر رہا ہوں اور جو تم نہیں جانتے کیونکہ ان میں انبیاء شہداء اور صالحین ہوں گے.